تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش کو ذکر فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات اچھی لگی مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی غرض بتائی اپنی عبادت۔ غرض تخلیق اور مقصد پیدائش تو عبادت ہی ہے، باقی سب عابد کی ضروریات ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان یا کوئی اور تعبیر اختیار کر لی جائے، یہ ضروریات ہیں۔ ہماری شریعت کا حسن یہ ہے، انسانی ضروریات کو تسلیم کرتی ہے، انہیں پورا کرنے کے لیے جائز راستہ بھی بتاتی ہے، طرز اور طریقے کا تعین کرتی ہے، تعلیمات سے نوازتی ہے، اور اگر ان سب چیزوں کو فالو کر کے انسان اپنی ضروریات کو پورا کر لے تو پھر ضرورت کہنے کو ضرورت رہ جاتی ہے، نامہ اعمال میں اجر عبادت کا لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بعض لوگوں کا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، سفر بھی عبادت ہے، حضر بھی عبادت ہے، جلوت بھی عبادت ہے، خلوت بھی عبادت ہے۔ اگر وہ رکوع اور سجدہ میں ہو تب بھی عبادت ہے، اگر محنت مزدوری میں ہو تب بھی عبادت ہے، دینی اجتماع میں ہو تب بھی عبادت ہے، اہل و عیال میں ہو تب بھی عبادت ہے، فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے ضرورت کو پورا کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جو پیدا کرنے والے نے یا پیدا کرنے والے کے نبی نے، جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے، خود مقرر فرمایا۔ اور پھر جب ضرورت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی وجہ سے عبادت بن جاتی ہے تو پھر بندہ 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش سے دور نہیں ہوتا۔ ضرورت کو پورا کرنا جائز طریقے سے یہ برا نہیں ہے، ضرورت جب تک ضرورت رہے، مقصد کی جگہ نہ لے یا مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، حائل نہ ہو، قبیح اور معیوب نہیں ہے۔ جب وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مقصد کی جگہ پہ آ جائے تو پھر اس میں قباحت اور عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ غرض عبادت ہے، فقط عبادت ہے، اور یہ فقط والی بات تب پوری ہو جاتی ہے جب ضرورت سنت کے مطابق پورا کر کے اسے بھی عبادت بنا لیا جائے۔
اگلی بات یہ ہے، عمل اور عبادت جہاں تک ہو سکے انسان کرتا ہے، لیکن ہر عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتا۔ اعمال اور عبادات کی قبولیت کی شریعت نے کچھ شرطیں بتائی ہیں، اگر وہ شرطیں ساتھ موجود ہوں پھر تو اعمال اور عبادات شرف قبولیت پاتے ہیں، اور اگر وہ شرائط یا ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو پھر قبولیت سے دور ہو جاتی ہے۔ اعمال اور عبادات کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اخلاص ہے، تیسری شرط اتباع سنت ہے۔ ان تینوں شرطوں کا کسی بھی عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، جمع ہو۔ اگر ایک بھی رہ جائے، کوئی 2 پائی بھی جائے تو عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتے۔ جیسے تندرست بننے کے لیے تمام امراض سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، بیمار کہلانے کے لیے سب کا لگنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی لگ جائے تو بندہ بیمار ہے۔ بالکل اسی طرح عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے بیک وقت تینوں کا پایا جانا شرط ہے۔ ایک بھی رہ گئی تو عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 3 شرط: ایمان، اتباع سنت، اخلاص۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی اہل علمی اور دقیق تعریف کی ہے، اہل علم نے گہری باتیں کی ہیں، لیکن بڑی آسان سی بات ذکر کرتا ہوں۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے توحید اور شرک کی حقیقت، اس میں حضرت ایمان اور اسلام کا فرق لکھتے ہیں، اس سے ایمان کی تعریف سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عقائد کی درستگی کو، اسلام کہتے ہیں اعمال کی درستگی کو۔ عقائد کی درستگی کا نام ایمان ہے، اعمال کی درستگی کا نام اسلام ہے۔ بڑی آسان سی تعریف ہے، ایمان اور اسلام میں فرق بھی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ جیسے ہماری تبلیغی جماعت کے بزرگ ایمان اور اسلام کی تعریف اور دونوں کے درمیان فرق یوں کرتے ہیں، ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اسلام کہتے ہیں اللہ کی ماننا۔ اس کو اور کی کے درمیان ساری نجات چھپی ہوئی، نجات ان 2 میں ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا عقائد کی درستگی کا نام ایمان ہے، یہ عمل اور عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ باقی بات میں اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، اعمال جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اس کے نظام عدل و انصاف پہ حرف نہ آئے، کافر کو اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، مختلف صورتوں میں، اولاد کی کثرت کی صورت میں، دولت کی بہتات کی صورت میں، عہدے اور منصب کی برتری کی صورت میں، کسی اور صورت میں۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ اللہ کافر کے لیے دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں، کیونکہ اسے جو ملنا ہے یہی ملنا ہے، آخرت میں اسے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اہل علم حدیث کے شارحین نے لکھا ہے جنت کی خصوصیات میں 2 بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ جنت میں ہر کسی کا دل لگتا ہے، نمبر 2 جنت میں جا کے کوئی
جنت سے نکلنے کی درخواست نہیں کرے گا، یہ چاہت کسی کو پیدا نہیں ہوگی۔ شہید کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، لیکن اس کی وجہ اور ہے، یہ وجہ نہیں کہ اس کا جنت میں دل نہیں لگتا۔ بات دراصل یہ ہے، اسے شہادت کے وقت جو لذت اور لطف نصیب ہوتا ہے وہ اسے دوبارہ چکھنے کے لیے، اس سے دوبارہ لطف اندوز ہونے کے لیے یہ درخواست کرے گا۔ باقی جنت میں دل نہ لگنا یہ نہیں ہے۔ تو جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر کسی کا دل لگتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر خواہش۔ اور قید خانے کی بھی دو خصوصیات ہیں، وہاں دل نہیں لگتا۔ اگر کوئی سزائے موت کا قیدی بھی ہو، وہ وقت گزارے گا، وقت گزارنے کے لیے صفائی بھی رکھے گا، بستر بھی اچھا بچھائے گا، وہاں کا اپنے رہنے کا کمرہ بھی صاف ستھرا کر کے رکھے گا، یہ وقت گزاری کے لیے، دل نہیں لگتا۔ ایک تو قید خانے میں دل نہیں لگتا، نمبر دو وہاں قیدی کی مرضی نہیں چلتی، سب کچھ قید خانہ والوں کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، لباس سے لے کے خوراک تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، دن سے لے کر رات تک۔ تو حضور نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اس میں پیغام یہی ہے کہ قید خانہ میں دل نہیں لگتا، تو مومن کو دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، ضرورت سمجھ کے جب تک زندگی ہے اس کی چیزوں سے جائز طریقے سے نفع اٹھائے، یہ نہ سمجھ لے میں نے یہی رہنا ہے۔ جب یہ سمجھ لے گا تو آگے کی جنت خراب ہوگی۔ قید خانہ میں دل نہیں لگاتا، عقل مند دل نہیں لگاتا۔ نمبر دو، قید خانہ میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی۔ اس میں پیغام یہ ہے دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، یہاں پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق رہا جائے، وہاں وہ اپنی مرضی سے رکھے گا، جیسے بندہ چاہے گا، بندے کی اپنی مرضی ہوگی ویسے رکھے گا۔ ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے اس معنی میں کہ ایک تو ہم یہاں دل نہ لگائیں، نمبر دو اپنی مرضی نہ چلائیں، اپنی مرضیات کو اس کی مرضی کے تابع کریں۔ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے، مطلب کافر کا دل یہاں لگا ہوا ہے۔ بہت سارے کفار آخرت کے قائل ہی، اور جو آخرت کے قائل ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ہماری زندگی لمبی ہوتی جائے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا دل یہاں لگا ہوا ہے، اس معنی میں یہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر ان کی مرضی ساری یہاں، وہاں ان کی نہیں چلے گی، یہاں چل رہی ہے۔ پوری دنیا کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، جس پہ چاہا حملہ کر دیا، جس کو چاہا نواز دیا۔ یہ صورتحال ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہیرو کو زیرو کرنا، زیرو کو ہیرو کرنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ الغرض دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اعمال اور عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ قبول، نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ اگر کوئی کافر اچھے کام کرے، جیسے بہت سارے کافر کرتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اس کے نظام عدل و انصاف پہ حرف نہ آئے، بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں کسی نہ کسی شکل۔ آخرت میں ان اعمال اور اچھے کاموں کی وجہ سے کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مومن کا امتیاز یہ ہے، اس کے اعمال خیر کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے۔ دنیا میں بھی برکت کا سبب ہے، آخرت میں بھی نجات اور راحت کا سبب ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقائد کی درستگی کو۔ ہمارے بعض دوست
کفار سے بڑے متاثر، جو یورپ کا ایک چکر لگا لینا، یہاں آ کے پھر کفار کی ترجمانی کرتے ہیں، بے لوث، ان کے اخلاق بڑے اچھے، ان کے اصول بڑے ہیں، دیانتدار بڑے، بھائی بجا ہے، لیکن وہ اہل ایمان سے اچھے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ سب سے بڑی اچھائی ایمان ہے، جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ کیا اچھا ہو، دنیا بھر کی خوبیاں ان میں پیدا ہو جائیں، اگر ایمان کی خوبی ان میں نہیں ہے تو وہ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اور مومن میں دنیا بھر کی برائیاں جمع ہو جائیں، جو ایمان کی دولت اللہ نے اس کے سینے میں رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ سب سے فائق ہے۔ اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے رحم دل ہیں، بڑے ترس کرنے والے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ بھئی وہ کیا اچھے ہیں، جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، جو پیدا کرنے والے کو بھول گئے، ہم کیوں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور جو ان کی اچھائیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ انہوں نے ہماری شریعت سے لی ہے۔ آپ مغرب کے قوانین دیکھیں، ریاستی قوانین، ان کا ریاستی سسٹم دیکھیں، وہ سارا وہی ہے جو حضرت عمر کے زمانے خلافت میں تھا۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے نقل کر لی، لیکن انہوں نے اٹیچمنٹ ظاہر نہیں کی، نسبت حاصل نہیں کی۔ اگر وہ اس نسبت کو بھی حاصل کر لیتے تو پھر واقعتاً اچھے تھے، اب وہ اچھے نہیں۔ اچھا وہی ہے جسے خالق کی معرفت اور پہچان، ایک گناہگار مومن، بد کردار مومن اچھے کافر سے بہتر ہے، اور ایک بڑا خدا ترس، اصول پسند، صاف ستھرا کافر گناہگار مومن سے بدتر ہے، کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، اعمال کی کوتاہی اور کمزوری تو ہوگی، اس کی وجہ سے جنت میں مراتب کا فرق ظاہر ہوگا، یہ تو ہونا ہے، لیکن ایمان کی دولت اصل ہے، ہمیں اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ کہتے ہیں جی بڑا ترس کرتے ہیں، جانوروں پہ ترس کرتے ہیں، بھئی اپنے آپ پہ بھی ان کو ترس کرنا چاہیے، ان کا بدن جہنم کی طرف جا رہا ہے، آگ کے قریب ہو رہا ہے، دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انہیں اپنے آپ پہ ترس ہی نہیں آتا۔ اور جن پرندوں پر ترس کھانے نے ہمارے مسلمانوں کو حیران کیا ہوا ہے، تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ کشمیر میں جو تباہی ہوئی یہ پھیلانے والے کافر تھے، افغانستان میں جو آگ لگانے والے کافر تھے، برما میں جو مسلمانوں کی خون ریزی ہوئی کرنے والے کافر تھے، شام اور لبنان میں جو حالات بنانے والے کافر تھے، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، یہ کافر تھے۔ بات ان کے مطلب اور مفاد کی ہے، ان کا مطلب اور مفاد ہو تو وہ خود حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کا مطلب اور مفاد نہ ہو تو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ اور پیس دیتے ہیں۔ تو ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی دولت کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے، اہل ایمان کے مرتبے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اہل ایمان کا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان بڑی دولت ہے، عقائد کی درستگی بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ انہی عقائد پہ ہو۔ تو اعمال اور عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان یعنی عقائد کی درستگی ہے۔ دوسری شرط اتباع سنت ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں نبی اور اصحاب نبی نے کیا، نہیں کیا تو چھوڑ دو، اگر کیا ہے یا ان سے کرنے کا جواز کسی بھی صورت میں ملتا ہے پھر اس کے کرنے کی طرف بڑھ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر ایک چیز کا دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا موقع کیا تھا، نمبر 2 طرز اور طریقہ کیا تھا۔ موقع کیا تھا؟
طرز اور طریقہ کیا تھا، کام بھی وہی کریں جو ان سے ثابت، موقع بھی وہی رکھیں جو ان سے ثابت، نمبر 3 طرز اور طریقہ بھی وہی رکھیں جو ان سے ثابت۔ اسے کہتے ہیں اتباع سنت۔ اور اگر ان سب چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، کام بے شک وہ ہو جو انہوں نے کیا مگر موقع وہ نہیں، طرز اور طریقہ وہ نہیں، تو یہ اتباع سنت کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس کی سادہ سی مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں اذان کہتے، آپ نے کان میں اذان کہی ہے، اقامت کہی ہے۔ حضرت حسن کے کان میں اذان اور اقامت حضور نے کہی، حضرت حسین کے کان میں اذان اور اقامت حضور نے کہی رضی اللہ عنہ۔ اب ایک بندہ آ جائے، وہ کسی مردے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے لگے، اور جب اسے کہا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ آگے سے جواب دے بھئی اذان ہی تو کہہ رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ حرج تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، آپ کے صحابہ نے اس موقع پہ نہیں کہی، وہ کہے گا جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس وقت آپ کہتے نہیں تھے۔ اسے جواب دیا جائے گا کہ آپ پیدائش کے موقع پہ کان میں کہتے تھے، وفات کے موقع پہ نہیں کہتے تھے، لیکن اب وہ اڑ جائے اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے بھئی؟ اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے موقع وہ بنایا جو ان سے ثابت نہیں۔ تو عمل بھی وہ جو ان سے ثابت ہو، موقع بھی وہ جو ان سے ثابت ہو، اور طریقہ بھی وہ جو ان سے ثابت ہو۔ اب جب ہم آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک بندہ کہے حضور پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، درود حضور کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ، برکات اپنی جگہ، رحمت اپنی جگہ، تو اب اگر وہ سلام کی جگہ درود رکھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں درود پڑھنا سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں درود پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد نماز میں شامل ہے، حضور بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی بد دعا پر آمین فرمایا اس صورت میں اگر کوئی حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ایک شخص اسے اٹھا کر اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے سلام کی جگہ پہ رکھ دے اور دلیل یہ دے کہ یہ ثابت ہے، تو یہ عمل ثابت ہے پر اس موقع کے لیے نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور غالباً مشکات کی ایک حدیث بھی ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک صحابی نے سلام کی جگہ درود والا عمل کیا تھا، حضور نے ناپسند فرمایا۔ یہ اتباع سنت کے منافی ہے۔ ہمارا آج کا المیہ یہی ہے، ہماری عقل جسے اچھا کہہ دے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ کہا جائے بھائی یہ نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں تو ہمارا آج کا مسلمان جواب دیتا ہے اس میں حرج کیا ہے بھائی، اس میں اس سے بڑا حرج کیا ہوگا، ان سے ثابت نہیں جو دین کی بنیاد ہے، اساس ہے، اس سے بڑا حرج کیا ہوگا، یہ دین کی کاملیت اور تکمیل کو چیلنج ہے۔ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا، آج اس میں نئی چیز داخل کرنے کی آپ کی طرف سے ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا ہم عملاً یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام ان سے رہ گیا ہم اسے شامل کر رہے ہیں، ان سے رہ گیا ہم اسے شروع کر رہے ہیں؟ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسے ہمارے کچھ نادان دوستوں نے قبر پہ اذان کہنا شروع کر دی، اور جب ان سے کہا جائے بھائی کیوں کہتے ہیں تو وہ اذان کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں۔
اذان کے فضائل سنانا شروع. بھائی فضیلت ہے پر موقع بھی تو دیکھو. تم موقع بدل رہے ہو, طرز اور طریقہ بدل رہے ہو. تو اعمال اور عبادات کی قبولیت کی دوسری شرط اتباع سنت ہے. عمل بھی نبی اور صحابہ کا ہو, موقع بھی وہ ہو جو ان سے ثابت ہے, طریقہ بھی وہ ہو جو ان سے ثابت ہے. اگر ہم ان میں سے کسی بھی شے کو چھوڑیں گے تو یہ ہمارے اعمال اور عبادات کی قبولیت کو ختم کر سکتا ہے اور مردود کرنے کا سبب بن سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اتباع سنت کا پہلو پیش نظر رکھیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل, حبیب فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نسخہ کیا ہے؟ فاتبعونی, خاص میری اتباع کا. اتباع طبیعہ سے نکلا ہے. طبیعہ گائے کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. عین گرمی کے موسم میں اگر ماں سائے سے نکل کے دھوپ میں آ کے کھڑی ہو گئی تو بچہ پیچھے پیچھے چلے گا, سائے سے نکل کے دھوپ میں کھڑا ہو جائے گا عین گرمی کے موسم. اور اگر عین سردی کے موسم میں وہ دھوپ سے چل کے سائے اور پانی میں جا کے کھڑی ہو گئی تو بچہ بھی ماں کے پیچھے پیچھے چلے گا, دھوپ کو چھوڑ کر اسے خیر آباد کہہ کے سائے اور پانی میں کھڑا ہو جائے گا. یہ طبیعہ ہوتا ہے. اسی سے اتباع بنا. اس میں پیغام ہمارے لیے کیا ہے کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلو. وہ بچہ پوچھتا نہیں, اماں جان اللہ نے انہیں بھی زبان دی ہے, وہ صاحب زبان ہے, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ بھی آپس میں سمجھتے ہیں, پیدا کرنے والا بھی سمجھتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. بچہ نہیں کہتا کہ آپ گرمی کے موسم میں سایہ سے نکل کے دھوپ میں کیوں جا کھڑے, سردی کے موسم میں دھوپ کو چھوڑ کر سائے میں کیوں چلی گئی, پانی میں کیوں چلی گئی, بس پیچھے پیچھے رہتا ہے. تو اتباع کا مطلب ہمارے لیے بھی یہ ہے نبی کی پیروی کریں, نقش قدم پہ چلیں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کی حکمت سمجھ میں آئے تب بھی کر لیں, حکمت سمجھ میں نہ آئے تب بھی کر لیں, کیونکہ وہ حکمت سے خالی نہیں, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن اگر ہم حکمتوں کو سمجھنے کے پیچھے پڑ گئے اور ہم اپنے عمل کو مشروط کرنے لگ گئے کہ حکمت سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں, عقل میں آئے گی تو عمل کریں, تو ہماری عقل ہے کتنی سی. اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو عقل اور فہم سے ماورا ہے لیکن حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر ہمارا یہ مزاج بن گیا تو جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے, ان کی برکات سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ جب نبی نے فرما دیا اس میں حکمت ضرور ہے, ہماری عقل اور سمجھ میں آئے تب بھی ہے, نہ آئے تب بھی ہے, اس لیے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, اور ہم نے کر لیا تو حکمت کا علم نہ ہونے کے باوجود ہمیں اس کی برکات ضرور نصیب ہو. صحابہ کرام کے کمالات میں ایک بڑا کمال یہ تھا, وہ یہ پوچھتے تھے حضور کیا کریں, جو حضور نے فرمایا کر لیا. ان کی زبان پہ یہ سوال نہیں آتا تھا کیوں کریں, کیوں کریں. اور ہمارا آج کا نوجوان وہ یہ تو پوچھتا ہی نہیں کیا کریں. اگر کوئی عالم بتا دیتا ہے رمضان میں یہ کرنا ہے, شب برات کو یہ کرنا ہے, شب قدر کی تلاش میں نکلیں تو یہ کرنا ہے, نماز اس طرح پڑھنی ہے, تو اس کی زبان پہ یہ بار بار آتا ہے کیوں کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. صحابہ کی زبان پہ آتا تھا کیا کرنا ہے, ہماری زبان پہ آتا ہے کیوں کرنا ہے. اور بعض تو ایسے جاہلانہ سوال کرتے ہیں, نماز میں قیام کیوں ہے, یہ نماز میں رکوع کیوں ہے, یہ نماز میں سجدہ کیوں ہے.
کل یہ بندہ سوال کرے گا میرے کان چھوٹے کیوں ہیں، بھینس کی طرح بڑے کیوں نہیں ہیں، میری پشت پہ دم کیوں نہیں ہے؟ بھائی جو جہاں بنتا اور سجتا ہے وہاں اللہ نے رکھ دیا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ تو ہمیں یہی اپنا مزاج بنانا چاہیے، ہم یہ معلوم کریں فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں کیوں کرنا ہے۔ اعمال اور افعال کی حکمتوں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اعمال اور افعال کی، احکامات کی حکمتوں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کھول دے تو اس کا فضل سمجھنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کھول بھی دیتے ہیں، باقی پیچھے بندہ پڑا رہے اور بھاگتا رہے، اصل سے معلوم ہو جائے، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو فرمایا انہیں کہیے اگر اللہ کی محبت کی ضرورت ہے تو فاتبعونی، خاص میری اتباع کریں، خاص میری اتباع۔ پھر یہاں فاتبعوا النبی بھی نہیں فرمایا، فاتبعوا الرسول بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 کاذب نہیں کذاب پیدا ہوں، بڑے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، حق کو باطل، باطل کو حق کے ساتھ ملا کر مفاد حاصل کرنے والے 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی فرد کو میرے بعد نبوت عطا نہیں ہو۔ اب آپ چونکہ پیشین گوئی کر چکے تھے کہ میرے بعد 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے، اور دجل اور کذب کا عالم یہ ہوگا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ اب اگر یہاں فاتبعوا النبی یا فاتبعوا الرسول ہوتا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس وقت میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ میرا ہے تو یہ مجھے کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ختم نبوت کے کامل اظہار کے لیے اپنی محبت کو محمد بن عبداللہ کی اتباع کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے اسلوب ایسا اختیار کیا کہ اس میں غیر کی شرکت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ فرمایا فاتبعونی، انہیں کہیے میری اتباع کریں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی، کوئی اور اس میں نہیں آ سکتا، بھلے آپ کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، اب مرزا غلام احمد قادیانی اسے اپنے آپ پہ فٹ نہیں کر سکتا، اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو قرار کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ فاتبعون، اور پھر ایک نقطہ یہاں اور سمجھیے، پیچھے ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو۔ اگر اس اسلوب کو دیکھا جائے تو آگے ہوتا فاحبونی، اے حبیب انہیں کہیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاحبونی، خاص مجھ سے محبت کرو، لیکن فاحبونی نہیں فرمایا بلکہ فاتبعونی فرمایا۔ فرق کیا ہے؟ اگر احبونی کا حکم ہوتا تو نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کون نہیں کرتا؟ ہر کوئی کرتا ہے۔ اب کس کے دعوے میں کتنا وزن ہے، کتنی جان ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ وہی جانتا ہے۔ کس کا دعویٰ سچا ہے، کس کا سچا نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر احبونی ہوتا تو ہم سارے عاشق کہلاتے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ ہے، احبونی کی جگہ فرمایا فاتبعونی، انہیں کہیے میری اتباع کرو، اور اتباع وہی کرتا ہے جسے محبت ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ بتا دیا، محبت کا جو نتیجہ ہے، محبت کا جو ثمر ہے، محبت کا جو پھل ہے، اس کا حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اتباع کر لے، زبان سے وہ نہ بھی محبت کا دعویٰ کسی کے سامنے کر سکے
تو اس نے محبت کا تقاضا پورا کر دیا، یہ کہے نہ کہے یہ حقیقت میں عاشق ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہتا پھر رہا ہے لیکن اس کی داڑھی پہ افطرا بھی ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے بھی ہے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھتا، روڈ پہ کرکٹ کھیل رہا ہے، ساری رات جاگتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا، سو جاتا ہے۔ اب محبت کے دعوے میں ہم میں سے کون پیچھے ہے؟ تو بات محبت کے دعوے کی ہی نہیں، اتباع کی ہے۔ فاتبعونی، جو محبت سچی رکھتا ہو وہ اتباع کرتا ہے، اور اتباع کرتا ہی وہ ہے جس کی محبت صادق ہو۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا، تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تاثر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الزمان بدیع ولو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو اپنے آپ کو نبی کا اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا ہے اور نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور عاشق بھی کہتا ہے۔ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، زندگی کی قسم ہے تیرا یہ طریقہ زمانے میں بڑا عجیب ہے۔ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تو نبی کی محبت میں سچا ہوتا نبی کی بات ضرور مانتا، لَأَطَعْتَهُ، اطاعت کرتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پر جان دے دیتا ہے، ایک ایک ادا پر۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب محبوب کی ایک ایک ادا پر جان دے دیتا ہے۔ گویا پروانہ وہ نہیں ہوتا جو کہتا پھرے میں پروانہ ہوں، وہ کہہ کے نہیں بتاتا میں پروانہ ہوں، بول کے نہیں سناتا میں پروانہ ہوں، وہ شمع پہ جل کے دکھاتا ہے کہ میں پروانہ ہوں۔ بالکل اسی طرح عاشق وہ نہیں ہوتا جو بینر لگوا دے کہ میں عاشق ہوں، اشتہار چھپوا دے میں عاشق ہوں، وہ نعرے لگوا کے عشق نہیں بتاتا، بلکہ وہ نبی کی سنتوں پہ چل کے دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں خود ڈال دیتا ہے کہ یہ نبی کا محب اور عاشق ہے، یہ اللہ کا محب اور عاشق ہے۔ صحابہ کے زمانے کو دیکھ لیں، ان کے اشتہار اللہ نے لگوائے، قرآن میں لگوائے، جہاں سے زائل نہیں ہو سکتے۔ وہ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، دریا ان کے لیے راستے بنا دیتے تھے، جنگل کے درندے ان کے لیے جنگل خالی کر کے نکل جاتے تھے، ان کے ایک رکے کو پڑھ کر خشک دریا بہہ پڑتے تھے، ان کے پیغامات ہوائیں پہنچاتی تھی، آگ ان کے کپڑے کو دیکھ کے دبک جاتی تھی، زمین کے زلزلے ان کے درے سے رک جایا کرتے تھے، شہد کی مکھیاں شہادت کے بعد ان کے جسموں کی حفاظت کرتی تھی۔ فاتبعونی فرمایا، احبونی نہیں۔ تو اعمال اور عبادات کی قبولیت کی دوسری شرط اتباع سنت ہے، عمل وہ کریں جو نبی اور اصحاب نبی سے ثابت ہو، موقع وہ رکھیں جو ان سے ثابت ہو، طرز اور طریقہ بھی وہ اختیار کریں جو ان سے ثابت ہو۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو اتباع سنت کا درجہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص، فقط اللہ کے لیے کریں، فقط اللہ کے لیے۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، کہنے کو ہم عبادت کرتے ہیں لیکن مفاد ہمارا دنیاوی ہوتا ہے، غرض فاسد ہوتی ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو زکوٰۃ دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس کا مالی لیول میرے برابر نہیں ہے، یہ بھی میرے ساتھ کا ہو جائے، نہیں دیکھتا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ عیدوں پہ زکوٰۃ ملازموں کو دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے سارا سال ان کی تنخواہوں میں کمی رکھتے ہیں، مراعات میں کمی رکھتے ہیں، انہیں یہ لالچ ہوتا ہے کہ عید آئے گی ہمیں اتنا مل جائے گا، وہ حق الخدمت سمجھتے ہیں، مالک زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے، مالک زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عبادت کی بھی تو اس میں اللہ کی رضا کا پہلو کہیں نظر نہیں آیا،
5 کلو کا راشن کا پیک 15 آدمی ایک مستحق کو پکڑا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ 15 موبائلوں پہ اس کی تصویر بن رہی ہوتی ہے، ٹک 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 ٹک۔ اب لینے والے کی مجبوری اور معذوری کا اندازہ کر لیں وہ کس حد تک بے بس ہے، کس حد تک بے بس ہے۔ اور ان دینے والوں کو شرم نہیں آتی، ان دینے والوں کو شرم نہیں آتی۔ یہ چاہ رہے ہیں ہماری شہرت ہو، ایسی سخاوت کا کیا کر جو کسی کی عزت و آبرو کے زوال کا سبب بن جائے۔ یہ فیس بک کی حاتم تائی آپ کو ہر تیسری پوسٹ میں نظر آئے گی، اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا ہے، بڑا تیر مارا ہے۔ انہیں شرم کرنی چاہیے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے حالات اللہ کسی پہ نہ لائے۔ یہ تماشا بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی کیا کوالٹی تھی، وہ چھپ کے نیکی کرتے تھے، اللہ پھر راز نبی پہ وحی کے ذریعے کھولتے تھے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھی مستحق ہوتے تھے، رجیت ہر کوئی کر لینا، خود بھی مستحق ہوتے تھے، دیا بجھا دیا، اور دیا بجھا کے مہمانوں کو کھانے کا تاثر دیا اور سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ اللہ بتاتے تھے کہ اے حضور آپ کے صحابی نے آج اس طرح کیا ہے۔ اگر وہ رات کو روتے تو صبح سرما لگا لیتے، کسی کو آنکھوں کی سرخی سے، آنکھوں کی بیداری سے، نیند کی کمی سے اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ رات کو اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اور ہم 1 کلو دال کا شاپر 15 تصویروں کے ساتھ دیتے ہیں۔ کہاں گئی اللہ کی رضا؟ اور وہاں دیتے ہیں جہاں سے ڈبل آنے کی امید ہو، جہاں کوئی دنیاوی فائدہ ساتھ جڑا ہوا، نمود و نمائش، ریاکاری۔ صحابہ کرام میں اللہ نے بڑے کمال رکھے تھے۔ ایک کمال ان کا قرآن یہ ذکر کرتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، وہ اللہ کے فضل اور رضا کو تلاش کرتے پھرتے تھے، فضل اور رضا کے متلاشی تھے۔ یہی وجہ ہے ان کے ہاتھ سے دیے ہوئے سیر آد سیر جو بھی بعد کے مسلمان کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے سے بڑھ کر، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اگر بعد کا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو صحابی کے سیر آد سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے خرچ کرنے میں جو اخلاص تھا، ہمارے خرچ کرنے میں وہ کام۔ تو ہم جو بھی کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں، وگرنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ ایمان نہیں تب بھی کوئی عمل قبول نہیں، اتباع سنت نہیں تب بھی سوکن سوکن کی صدا ہوگی، نبی کا قرب اور شفاعت نہیں ہوگی، اور اگر اخلاص نہیں تو تب بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے ایک مجاہد کو سر کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک عالم کو سر کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اسی طرح ایک خرچ کرنے والے کو بھی سر کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب ان کے اعمال دیکھیے کتنے بلند اور بالا ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، علم کی اشاعت، تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، اعمال کی بلندی میں شبہ نہیں، مگر نہ صرف یہ کہ یہ مردود ہو رہے ہیں اور مواخذہ نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا مواخذہ ہو رہا ہے، لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں شرطیں کسی بھی عمل اور عبادت کے ساتھ لازمی اور ضروری جمع کی جائیں، تب عمل اور عبادت قبول ہوگا۔ ہے تو ایک کھجور بھی
عود پہاڑ سے بڑھ کر ہے نہیں، تو عود پہاڑ سے کھجور بہتر ہے، خلوص کے ساتھ دی ہوئی کھجور۔ اور یہ خلوص کی ہی برکت ہے، اگر کوئی پانی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے، گھونٹ دو گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دے، تو اسے اجر و ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو غرض تخلیق اور مقصد پیدائش عبادت ہے، اور اس کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں: ایمان، اتباع سنت اور اخلاص۔ اللہ تعالیٰ تینوں شرطوں کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بخشے، غرض تخلیق اور مقصد پیدائش پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔